اس امت کے ایک اور سب سے بڑے انسان کا فتویٰ سن لیں، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ صحیح بخاری میں کم از کم 4 جگہ پہ تفصیلی یہ خطبہ آیا ہے، ویسے تو 8-9 جگہ پہ آیا ہے، کہ جب نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، سیدنا ابو بکر مسجد میں آئے اور پھر ایڈجسنٹ حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے، نبی علیہ السلام کے مبارک چہرے سے کفن ہٹایا، ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ پہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، کیونکہ باہر حضرت عمر نے یہ کلیم کیا تھا کہ جو یہ کہے گا کہ نبی علیہ السلام فوت ہو چکے، میں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ وہ یہ سمجھتے تھے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ 40 دن کے لیے گئے تھے، نبی علیہ السلام بھی واپس آ جائیں گے، ابھی رومنز اور پرشینز کی جو امپائرز ہیں وہ گرنی ہے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ حضور کی زندگی کے بعد ہوگا۔ جبھی تو کنفرم ہوگا کہ صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے پیچھے اللہ ہے۔ اگر حضور یہ خود کر کے جاتے تو جو لوگ خلفائے راشدین کو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قبضہ کیا ہے رسول اللہ کی مسند پہ، ان جھوٹوں کا پول کیسے کھلتا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے غالب کیا اس دین کو خلفائے راشدین کے ذریعے تاکہ یہ چیز اسٹیبلش ہو جائے کہ خلفائے راشدین کے پیچھے اللہ ہے۔ جو نہج البلاغہ میں مولا علی کا خطبہ بھی ہے کہ یہ اللہ کی سپورٹ ہے اس خلافت کے پیچھے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 55 انہوں نے کوٹ کی کہ جو پیغمبروں کے راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں زمین پر خلافت دے گا۔ تو یہ اللہ نے یہ بھی اسٹیبلش کیا، اور دوسرا یہ بھی اسٹیبلش کیا کہ رسول اللہ کوئی واریر نہیں تھے، کوئی جنگجو نہیں تھے، وہ پیغمبر تھے، اگرچہ آپ ایک آرمی چیف بھی تھے، لیکن اگلے جو واریر آتے تھے ان کی زندگی میں انقلاب آتے تھے، اور ان کے جانے کے بعد سارا معاملہ تتر بتر ہو جاتا تھا۔ اور ہمارے پیغمبر وہ ہیں کہ جن کے جانے کے بعد وہ غلبہ اللہ نے دیا اور ایسا انقلاب جاری کیا، آج بھی پوری دنیا کے اندر انقلاب موجود ہے۔ آج چنگیز خان کا کوئی فالوور دنیا میں موجود نہیں ہے جن کی اتنی بڑی امپائر تھی، اور گریٹ برٹن جو اس سے بھی بڑی امپائر تھی انسانی تاریخ کی، جس میں سورج بھی غروب نہیں ہوتا تھا، آسٹریلیا سے لے کر افریقہ تک، بلکہ امریکہ بھی، آج وہ پنجاب سے بھی چھوٹا ہے۔ لیکن ہمارے نبی کا انقلاب دنیا کے ہر ملک میں، اور جہاں پہ اسلامی ملک 60 کے قریب، ان کی ہر گلی میں آپ کو نظر آتا ہے یہ انقلاب ہوتا ہے۔ یہ اللہ نے اسٹیبلش کرنا تھا۔ تو سیدنا ابوبکر نے جب بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ آپ پہ اللہ تعالیٰ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، ایک موت تو آپ کو آنی تھی۔ پھر باہر نکلے، حضرت عمر سے کہا بیٹھ جاؤ، وہ نہیں بیٹھ رہے تھے، وہ ہوش میں ہی نہیں تھے۔ غلطی لگ گئی، اتنے بڑے انسان کو بھی غلطی لگ سکتی ہے، یہ اللہ نے ہمیں یہ بھی سکھایا اسے۔ خیر، حضرت ابوبکر نے کہا عمر کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، میری طرف متوجہ ہو۔ ظاہر ہے ان کا ایک سٹیٹس زیادہ تھا، لوگ متوجہ ہوئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمد و صلات کے بعد جو پہلا جملہ بولا، نہ وہ کسی آیت میں ہے نہ کسی حدیث میں ہے۔ یہ کہتے ہیں نا انجینئر صاحب یہ کتنے لکھا ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے شاہی کوئی نہیں۔ جی جس جگہ حضرت ابوبکر کا وہ خطبہ لکھا ہوا ہے جو قرآن و حدیث میں نہیں تھا، وہ کہتے ہیں نہیں وہ موجود نہیں تھا، انہوں نے ایکسپلین کیا۔ جی یہی تو بات ہے کہ ایکسپلین کرنے کے لیے، موٹے دماغ کھولنے کے لیے، اور ایکسپلین بھی ایسا گستاخانہ انداز میں کیا ان کے بقول، دل میں کہتے ہیں سامنے نہیں کہتے، سامنے آئے تو پھر میں نہیں چھوڑوں گا۔ فرضی بات بجائے وہاں محفل صلاۃ السلام کرنے کے، رسول اللہ کی شان میں نازل ہوئی ہوئی آیات پڑھنے کے، سیدنا ابوبکر نے رسول اللہ کی میت پہ توحید کا خطبہ پڑھا، اور جملہ خود سے ایک بنا کے جس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا صحابہ کرام کے ایٹیچیوڈ کے ساتھ۔ الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، کان کھول کر سن لو تم سب، تم میں سے جو کوئی بھی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے، مر چکے۔ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، وصال شریف نہیں کہا، حالانکہ وہ بھی عربی کا لفظ ہے، وفات شریف نہیں کہا، وہ بھی عربی کا لفظ ہے۔ اور اس سے بڑھ کر صحابہ میں تو کسی نے کبھی نبی کی عبادت ہی نہیں کی تھی۔ فرضی جملہ، کولوں، ایک کہتے ہیں کولوں بولتا ہے انجینئر، جی انجینئر ابوبکر کا غلام ہے، ان کا اسٹوڈنٹ ہے۔ جس طرح انہوں نے اس وقت الحمدللہ توحید اسٹیبلش کی،
آج ان کے پیٹرن پہ چل کے تم نے جو شیطانی وسوسے پھیلائے ہوئے ہیں نا، ہم توحید کو اسٹیبلش کر رہے ہیں تمہارے بابوں کے مقابلے پر. وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی. یہ جملہ انہوں نے پہلے بولا، اس کے بعد انہوں نے آیات پڑھی. اور دیکھیں میں کتنا شریف ہوں، آپ کے شر سے بچنے کے لیے پہلے میں حدیثیں بیان کرتا ہوں، آیتیں بیان کرتا ہوں، اینڈ پہ میں کہتا ہوں کہ بابت شاہی کوئی نہیں. لیکن سیدنا ابوبکر نے پہلے کیا کہ اللہ کے مقابلے پر کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، خواہ وہ کوئی پیغمبر بھی ہو. اور پھر آیت پڑھی. آیت بالکل ڈیفرنٹ تھی، لیکن اس میں سے رزلٹ یہ نکالا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل. محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں، یا پاکستان میں ترجمہ کر لیں کہ اگر یہ وفات شریف وصال شریف فرما جائیں یا جنگ میں شہید ہو جائیں، تو کیا تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ یعنی تم نے کوئی اللہ پہ یا نبی پہ احسان کیا دین قبول کر کے؟ حضور کے جانے کے بعد کیا اللہ ختم ہو گیا؟ نعوذ باللہ. اللہ تو پہلے بھی تھا، اللہ تو کسی پیغمبر کا کوئی محتاج نہیں ہے. تو جو کوئی بھی اپنے دین سے الٹے قدم پھیرے گا نا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر گرفت فرمانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ جزا دے گا ثابت قدم رہنے والوں کو. یہ جملہ ہے قرآن کی اس آیت میں کہ جزا ملے گی ثابت قدم رہنے والوں کو، اور جو الٹے قدم پھرتا ہے نا وہ اپنا نقصان خود کرے گا، اللہ کا کیا بگاڑ ڈالے گا. اب اس میں اتنی بات تو درست تھی کہ نبی علیہ السلام نے فوت ہو جانا ہے، لیکن اس میں یہ کہاں لکھا ہوا تھا کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے؟ کوئی نہیں لکھا ہوا. دوسری آیت پڑھی، انک میت و انہم میتون. اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے اور تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے، پھر تم اللہ کے حضور جھگڑا کرو گے، قیامت کے دن اللہ تمہارا فیصلہ کرے گا. اس میں بھی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے بات سمجھائی تاکہ بات موٹے دماغ میں بھی اتر جائے. یہی کام تو ہم بھی کرتے ہیں، آپ کو بات سمجھاتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی پیغمبر، کوئی انسان نہ اپنے کسی نفع کا مالک ہے نہ کسی نقصان کا، اور نفع اور نقصان میں وہ تمام چیزیں آتی ہیں جو ہماری بیسک نیڈز ہیں. کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کہتے ہیں کوئی بڑے سے بڑا بزرگ ہو، خواہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، یہ گستاخی ہوگی. بھائی اللہ کے بندوں اگر یہ گستاخی ہے تو اس جملے کو الٹ کرو کہ بڑے سے بڑے بزرگ اور پیغمبر اپنا پیشاب خود روک سکتے ہیں اللہ کی مرضی کے بغیر. تو یہ بات کرو، آج ہی فتوی کفر لے لو، ہم سے نہیں، دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں سے لے لو فتوی کفر. اس میں کون سی گستاخی ہوگی؟ ہر نفع اور نقصان، نفع میں آکسیجن کھانا پینا شامل ہے، اور نقصان میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ٹوائلٹ کا ایشو ہے، انسان کے ساتھ اٹیچ ہے. اللہ ہی مالک ہے. تو یہ بات اس لیے بولنی پڑتی ہے تاکہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آئے کہ جب توحید کی بات ہوگی پھر کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ بابا شاہی کوئی نہیں اللہ کے مقابلے پر. اب یہ کہتے ہیں کہ جی وہ یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے؟ حالانکہ یہ لکھی ہوئی ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے جو کچھ بولا وہ کہیں نہیں تھا لکھا ہوا، خود سے بولا انہوں نے. لیکن میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایگزیکٹلی انہی الفاظ کے ساتھ لکھا ہوا ہے قرآن میں، اس سے زیادہ پیشن کے ساتھ. آپ نے نہ قرآن پڑھا، نہ آپ کے بزرگوں نے پڑھا، نہ ان کے بزرگوں نے پڑھا، ترجمہ ہی کوئی نہیں تھا، عربی سیکھتے کوئی نہیں تھے. قرآن میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو یہ جو 2 کرٹیکل چیزیں ہیں نا، میں وہ مختصر سے وقت میں کور کر دیتا ہوں اس حوالے سے. یہ جو میں نے پہلا کلیم کیا نا کہ اللہ کے مقابلے پہ جب بات لائی جائے گی نا پھر کوئی جن، فرشتہ، پیغمبر کوئی شے نہیں ہے. حالانکہ یہ سب اللہ کے بندے اور اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں، لیکن اللہ کے مقابلے پہ جب لوگ انہیں کھڑا کرتے ہیں نا پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایگزامپل بناتے ہوئے دماغ کھولتا ہے. اس وقت پھر اللہ خیال نہیں کرتا کہ کسی پیغمبر کی توہین نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ کے سامنے تو کسی کی کوئی توہین نہیں ہوگی، اللہ تو توحید کو اسٹیبلش کرے گا. اس کے ثبوت میں وہ آیت ہے شہرا آفاق، ان چند آیات میں سے جس نے میری زندگی بدلی. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 17 نمبر آیت ہے سورۃ المائدہ میں، سورت نمبر 5 ہے اور آیت نمبر اس کی 17. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہیں. نعوذ باللہ.
وہ کھلا کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جیزس کرائسٹ اللہ ہے. قل فمن یملک من اللہ شیئا، بابت شاہی کوئی نہیں. ہاں اے شاعر جڑا لفظ ہے نا یہ عربی دا جے، اردو میں بھی آیا پنجابی میں. قل فمن یملک من اللہ شیئا، اے نبی ان سے فرما دو بھلا بتاؤ اللہ کے مقابلے پر کوئی اتنی سی بھی جرت رکھتا ہے اس بات کی؟ کوئی شے ہی نہیں ہے کہ کوئی کلیم کرے اللہ کے مقابلے پر. کوئی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا. کس چیز کا اختیار؟ ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، کہ اگر اللہ یہ ارادہ کر لے کہ عیسیٰ ابن مریم کو ہلاک کر دے. اچھا وفات دے نہیں ہے، وصال شریف نہیں، ہلاک کر دے، کیونکہ موٹا دماغ کھل جائے. یہ اللہ ورسز عیسیٰ ابن مریم بات ہو رہی ہے. ہاں کوئی توہین نہیں ہو رہی، توحید اسٹیبلش ہو رہی ہے. وہی مولانا ساکھ صاحب والی بات کہ پائی جدو توحید دی گل کریں گے گستاخی تے آپ ہی ہو جائے گی. ہائے میں صدقے. وَأُمَّهُ، اور ان کی ماں، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور جتنے زمین میں سارے بابے، لو سارے بابے، جتنے زمین میں سارے جن، سارے بزرگ، سارے انبیاء، سب کچھ کور ہو گیا. اگر اللہ تعالیٰ ان سب کو ہلاک کر دے اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ قل فمن یملک من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے پر کوئی کیا اختیار رکھے گا؟ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت تو اللہ کے لیے. وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، پوری کائنات. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یار اگر عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، اس کا مطلب تم نے کہاں سے نکال لیا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ انسانی شکل میں آ گیا؟ اللہ جو چاہے پیدا کرے، اللہ کی مرضی. عیسیٰ ابن مریم جیسے اللہ تعالیٰ اربوں لوگ اور پیدا کر دے، کیا اللہ کے اختیار سے باہر ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے. اس سے بڑا ورژن اللہ نے پیدا کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام، جن کا باپ بھی کوئی نہیں تھا، ماں بھی کوئی نہیں تھی. جیزس کرائسٹ کی تو پھر بھی ماں تھی نا، اور پورا انہوں نے پریگنینسی کا پیریڈ بھی گزارا. لیکن حیران کن بات ہے کرسچنز جو ہے حضرت آدم کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے، اور ان سے جو چھوٹے ہیں اس سٹیٹس کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے میں بات نہیں کر رہا، کہ جن کی ماں تو تھی انہیں اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، جس کی نہ ماں نہ باپ اسے کہتے ہیں کہ جی وہ اللہ کا بندہ ہے. اور یہ پھکی اللہ نے قرآن میں دی ہے کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ ابن مریم کی مثال آدم کی سی ہے. آئے میں صدقے، میرا رب بھی جو ہے نا الزامی جواب دے کے اس باتوں کو سمجھاتا ہے. الحمدللہ. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارا اگر اللہ عیسیٰ کو، ان کی ماں کو، سب کو ہلاک کر دے، اور سب میں پھر سارے ہی آگے، سارے جن، سارے فرشتے، سارے پیغمبر، سارے بزرگ، سارے باپے، تو کیا یہ ساروں کی توہین ہوگی ہے؟ نہیں. جب توحید اسٹیبلش ہوگی پھر بات اسی طریقے سے ہوگی. ہمارے نبی کے بارے میں بھی آیا ہے، قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. نبی تم فرماؤ کہ بالفرض اگر اللہ، یہ بالفرض تو ہم احتراماً لگاتے ہیں ساتھ تاکہ یہ فتویٰ نہ لگائیں، وہاں نہیں بالفرض لکھا ہوا. کیوں اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ کسی کو کلیریفیکیشن دے کہ میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں اور انبیاء شاہی کوئی نہیں؟ اللہ کو یہ بات کہنے کے لیے کوئی کلٹسی میں جانے کی ضرورت ہے؟ اللہ تو ڈائریکٹ بات کر رہا ہے. اے نبی ان سے فرماؤ اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے، ہلاک، اور میرے سارے ساتھیوں کو، تو ہمارا کوئی اختیار نہیں اللہ کے مقابلے پر. تو کافر کس زوم میں ہے کہ کافروں کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچا سکتا ہے؟ کمال ہے. میں کہتا ہوں جی کس لیول پہ اتر کے باتوں کو سمجھایا جا رہا ہے. یہ ہے وہ چیز جو آج مسلم عوام کو بتانے کی ضرورت ہے کہ جب اللہ کے مقابلے پہ آپ کوئی چیز کھڑا کریں گے تو اس کو پھر توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ اللہ کے مقابلے پہ کوئی فرشتہ، کوئی پیغمبر، کوئی جن، کوئی انسان، کوئی شے نہیں ہے اللہ کے مقابلے پر. اور اس کو شیطانی توحید نہیں، رحمانی توحید کہیں گے. یہ تو وہ اگزامپل تھی جو مقابلے والی تھی کہ اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کیا. اب دوسری اگزامپل ہے کہ نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، اور ہر وہ چیز جو نفع میں داخل ہے،
ہر وہ چیز جو نقصان میں داخل ہے اس پہ بھی کسی فرشتے، کسی جن، کسی انسان کا زیرو کنٹرول ہے. خواہ آکسیجن لینا ہو انسان کا، خواہ ٹوائلٹ جانا ہو، خواہ نیند، نہیں روک سکتا. یہ اللہ نے انسان کے ساتھ مجبوری اٹیچ کی ہے تاکہ آپ کو اللہ اور مخلوق میں فرق نظر آئے. اس کے ثبوت میں بھی عیسیٰ ابن مریم کی مثال. کیوں؟ آپ کو اب یہ پتا چلے گا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم کو ہمیشہ کیوں سینٹرڈ کیا گیا قرآن میں بات سمجھانے کے لیے. کیونکہ انسانی ہسٹری کا سب سے بڑا شرک عیسیٰ ابن مریم کے نام پہ ہوا ہے، بت پرستی کے نام پر نہیں ہوا. آج بھی 90 کروڑ ہندو ہیں اور کرسچنز 2.25 ارب ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو سینٹرڈ کیا. تو بھائی عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تو آڈے سارے بابے شاہ ہی کوئی نہیں. یہاں بھی عیسیٰ ابن مریم کی مثال، وہ بھی سورۃ المائدہ میں. مل مسیح ابن مریم الا رسول، آیت نمبر 75. عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول ہی. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں. یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ پہلے کوئی پیغمبر نہیں آیا. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی ماں بھی ایک سچی عورت تھی. مریم کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. میں آپ لوگوں کو ایسے مشورہ دوں گا، حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر ایران والوں نے ایک فلم بنائی تھی اصحاب الکہف پہ. ایک اور انہوں نے بنائی ہے مریم مقدس کے نام سے، 10 اقساط کے اوپر. اردو ڈبنگ کے ساتھ آ چکی ہے، انگلش میں بھی ڈب ہو چکی ہے، رکھی ہوئی ہے یوٹیوب پہ. وہ آپ ضرور دیکھیں. آپ کو پتا چلے کہ مریم جیسی کوئی عورت اس پلانٹ ارتھ پہ کبھی نہیں گزری. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگلے زمانوں میں اللہ تعالیٰ نے مریم بنت عمران کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی، اور اس زمانے میں اس امت میں ختیجہ کو فضیلت دی ہے تمام جہان کی عورتوں پر. ہاں، مریم جیسا کوئی نہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمارا ہے، وہ بھی ایک سچی عورت تھی. کانا یاکلان الطعام، اور دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے، دونوں روٹی کھاتے تھے. کون؟ عیسیٰ اور ان کی ماں. اب کوئی یہ کہے گا کہ روٹی افضل ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے؟ نہیں، یہ عیسیٰ ابن مریم کی کمزوری ہے، ان کی ماں کی کمزوری ہے کہ ان کے ساتھ روٹی کی تکلیف اٹیچ ہے کہ یہ انہوں نے کھانی ہے تو زندہ رہنا ہے، اور اس کے بعد ٹوائلٹ جانا ہے تو زندہ رہنا ہے. اس میں کوئی گستاخی والا ایلیمنٹ نہیں ہے. کیوں؟ اللہ روٹی سے آزاد ہے. جو سورہ الذاریات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کھلاتا ہے، خود کچھ نہیں کھاتا، باقی سب کو وہی کھلاتا ہے. کانا یاکلان الطعام، دیکھو یہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. انظر کیف نبین لہم الآیات، ذرا دیکھو تو ہم اپنی آیات کس طرح کھول کھول کے بیان کرتے ہیں. یعنی وہ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کے بقول ننگی بات کرتے ہیں. آئیے ننگا وہ والا نہ لے لیجیے گا جو عمران خان صاحب یوز کرتے ہیں. ننگی تلوار، تلوار جب نیام سے نکلتی ہے تو اس کا ایک روب ہوتا ہے، اس کی چمک ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تلوار نیام سے باہر نکال کے توحید کی بیان ہو رہی ہے کہ دیکھو عیسیٰ اور ان کی ماں کھانا کھانے کے محتاج تھے، تو باقی تو شاہی کوئی نہیں. عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. مریم کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیری رابعہ بصریہ تھے شاہی کوئی نہیں. اولیاء کی سردار سیدہ مریم اور اولو العزم پیغمبروں کے سردار 5 پیغمبر ہیں سورۃ الاحزاب میں اور سورہ شورى میں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اور نوح نجی اللہ. یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں. پیغمبروں کے سردار اور ولیوں کی سردار، دونوں کھانا کھانے کے محتاج. اللہ. اور عیسیٰ وہ کہ جس کے معجزات انبلیویبل کسی پیغمبر کو نہیں دیے گئے. مردوں کو زندہ کر دینا اللہ کے حکم سے، مٹی کی مورت میں پھونک مارنا اور اس کا پرندہ بن جانا اللہ کے حکم سے، اندھوں کی آنکھوں کو جہاں ڈھیلے بھی نہ ہو ہاتھ پھیرنا، آنکھیں آ جانا. اور جو کوڑی کے مرض کے لوگ لا علاج بیمار، آج کل کے آپ سمجھ لیں 4th اسٹیج کینسر کے مریض،
ان کو اللہ کے اذن سے شفا دے دینا. یہ وہ معجزات ہیں جو سورۃ المائدہ میں سورہ مریم میں آئے, لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ بھی روٹی کھانے کے محتاج ہیں. سرکار لے جاؤ اپنے بابے, ہاں لے جاؤ, تو لے جاؤ باجی غائبانہ نماز جنازہ سی پڑھ لیں گے, لے جاؤ تو چکو میتاں انہاں دیاں. اے اس آیت نے, اے نبی دیکھو ہم اپنی آیات کتنی کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں. ثم انظر, پھر ان کی طرف دیکھو, جاہلوں کی طرف, انا یؤفکون, یہ کہاں الٹے پھرے جا رہے ہیں. اس کے بعد کس طرح ہم سمجھائیں, اتنی کھول کے بات کر دی کہ عیسیٰ ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے. جب روٹی کے محتاج ہیں تو ٹوائلٹ کے بھی محتاج ہیں, پیشاب کے بھی محتاج ہیں, جب تک اللہ نہ چاہے. وہ اس تکلیف کو بھی دور نہیں کر سکتے. قل اتعبدون من دون اللہ, اے نبی ان سے فرماؤ کہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو. یہاں پہ من دون اللہ کسے کہا اللہ نے؟ عیسیٰ اور ان کی ماں کو. یہ آپ کو کیا دھوکہ دیتے تھے بریلوی اور شیعہ علماء کہ جی من دون اللہ تو بت ہوتے ہیں, اور جھوٹے ہو. من دون اللہ ہر وہ ہستی ہے جو اللہ کے مقابلے پہ لوگ کھڑی کر دے, اس میں ان ہستیوں کا قصور نہیں ہے. یہاں پہ اللہ نے عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں کو من دون اللہ کہا. کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے من دون اللہ والی بات آپ کی صحیح ہے, ہمارے بابوں نے ہمیں جھوٹ بولا تھا. اگلا بھی جھوٹ تھا ہم دسنے, جڑا تسی بولو گے سانو پہلے ہی پتا ہے. کہتے ہیں دیکھیں یہاں تو ہے کہ تم عبادت کر رہے ہو عیسیٰ اور ان کی ماں کی, تو ہم تو دیکھیں بزرگوں کی عبادت نہیں کرتے, ہم تو کہتے ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں, ہم کہتے ہیں اللہ کی اطاعت سے کرتے ہیں, ہم تو کبھی بزرگ کو سجدہ بھی نہیں کرتے, ہم تو اللہ ہی کی نماز پڑھتے ہیں. ہم نے اس کے جواب میں کیا کہا تھا؟ نہ پرانیاں گلاں, پرانے بانے, پرانے بابے, اگے پڑھ. ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا, وہ ہستیاں عیسیٰ اور ان کی ماں جو نہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں. چھڑ دو گل کے عبادت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. اللہ کہہ رہا ہے عیسیٰ اور ان کی ماں کسی کے نفع نقصان کے مالک ہی نہیں ہے. کیا اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہو کر تو نفع نقصان کے مالک ہیں اور خدا ہو کر نہیں ہے؟ نہ, کیٹاگوریکل ڈینائی ہے کہ عبادت اس کی ہوگی, مشکل کشا وہ ہوگا جو تمہارے نفع اور نقصان کا مالک ہو. عیسیٰ اور ان کی ماں تو کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں. سرکار اگر عیسیٰ ابن مریم اور سیدہ مریم بنت عمران کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں تو بابے تے شاہی کوئی نہیں, بلکہ اڑتے کہنا چاہیے بابے تے شاہی کوئی نہیں. مارتے روحانی طور پہ. واللہ هو السمیع العلیم, اور اللہ ہی ہے سننے والا, علم والا. اوے جو ہر چیز کو سن سکے, ہر چیز کا علم رکھے, وہ صرف اللہ ہے. جب اللہ کی یہ کوالٹیز ہیں اور کسی اور کے پاس نہیں ہے کہ ہر وقت ہر چیز کو سننا اور علم میں رکھنا, تو کوئی اور اس طرح کا مشکل کشا ہو بھی نہیں سکتا, حاجت روا ہو بھی نہیں سکتا. تو عیسیٰ اور ان کی ماں کھانا کھانے کے محتاج. اللہ اکبر. اب عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑی پرسنالٹی ہمارے محبوب علیہ السلام کی, ان کے بارے میں بھی سن لیں, پھر تو بابے ان دب دینا جا کے غائبانہ نماز جنازہ پڑھ دیں گے. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188, جو میں کہتا ہوں قرآن کی سب سے سخت آیت ہے عقیدہ توحید کے حوالے سے. اور یہ آیت اگر آپ چوک میں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھ کے بھی سنا دینا تو آپ کے اوپر 295 سی انہوں نے لگا دینی ہے. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا, وہی بات اے نبی تم خود فرما دو اپنی مبارک زبان سے کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں, باقی تو شاید چھڑ دو. الا ما شاء اللہ, ہاں جو اللہ میرے لیے فیصلہ کرے, اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے کون سی نفع مند چیز پہنچے گی اور کون سی نقصان والی. اچھا, بعض جاہل مولویوں نے نا الا ما شاء اللہ کو اس طرح ریلیٹ کیا کہ ہاں جو اللہ چاہتا ہے نا اتنا میں نفع نقصان کا مالک ہے ہوں. اندازہ کریں, وہ بھی جھوٹ نکلا. یہ تو حضور اپنی بات کر رہے ہیں, آپ کے نفع نقصان کی تو بات پھر بھی نہیں ہو رہی. میں اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے. تو یہ انہوں نے جو دھوکہ دیا وہ اسی آیت میں پکڑا گیا. اگلی بات اللہ نے اور کھول کے بیان کر دی تاکہ موٹے دماغ والوں کو بھی سمجھ آ جائے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ, اگر میں خود سے غیب کو جان لیتا, لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ, تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا. ہاں وہ غیب تو ہم مانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتاتا ہے, جو وہ نہ مانے وہ تو کافر ہے, وہ تو نبی کی شان ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ.
اللہ کی یہ شان نہیں کہ ہر ایک کو غیب پر اطلاع دے، وہ اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے پیغمبروں کے اوپر ایمان لے کر آؤ۔ لیکن اگر نبی علیہ السلام خود سے غیب جان لیتے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، تو اے نبی تم فرما دو میں خیر کثیر جمع کر لیتا۔ ظاہر ہے جب آپ کو مستقبل کا حال پتہ چل جائے، آج کے دور میں سمجھنے کے لیے کہ ڈالر کی قیمت یا گولڈ کی اوپر جانے والی ہے، آپ دیکھیں اس ایک سال میں ڈبل ہو گیا گولڈ۔ مجھے اس لیے پتا ہے کہ مجھے اس دفعہ ڈبل زکات نکالنی پڑی ہے، اسی گولڈ کی جو گولڈ اتنا ہی پڑا ہوا ہے، زکات ڈبل دینی پڑی ہے۔ کیوں؟ قیمت اوپر چلی گئی۔ تو اگر یہ بات اس وقت لوگوں کو پتا ہوتی تو لوگوں نے اپنے پلاٹ بھی بیچ کے نا گولڈ لے کے رکھ لینا تھا۔ پلاٹس اتنے اوپر نہیں گئے جتنا گولڈ گیا۔ وما مسنی السوء، خیر کثیر بھی جمع کر لیتا اور کبھی مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ یقیناً اگر کسی شخص کو یہ پتا چل جائے کہ آج اتنے بجے اگر یہ روڈ کراس کرے گا تو ایک ٹریلے کے نیچے آ کے مارا جائے گا، وہ اس دن نہیں پوری زندگی اس روڈ کو کبھی کراس نہیں کرے گا، دوسرے راستے سے جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا کبھی کسی کو اختیار دیا ہی نہیں ہے۔ جو دیا وہ غیبی خبر کے طور پر دیا، اور وہ ٹال نہ کوئی سکا، وہ ویسے ہی ہوا۔ جیسے صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت عمر کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے غزوہ بدر سے ایک دن پہلے زمین پہ لکیریں کھینچی، کل یہاں ابو جہل کی لاش ہوگی، یہاں عتبہ کی، یہاں شیبہ کی، اور اللہ کی قسم انہی جگہوں پہ اگلے دن وہ لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ یہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے غیبی خبر دی، وہ ٹال نہیں سکتی تھی کبھی بھی۔ تو اے نبی تم فرما دو کہ اگر میں خود سے غیب جان لیتا تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا اور نہ مجھے کوئی تکلیف پہنچتی۔ ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا، لقوم یؤمنون، ان کے لیے جو بات ماننا چاہیں، ایمان لانا چاہیں۔ میرا سٹیٹس پیغمبروں والا ہے، میں کسی کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، اور نفع نقصان میں وہ ساری چیزیں ہیں، آکسیجن، کھانا پینا، ٹوائلٹ یعنی پیشاب، نیند، یہ تمام چیزیں۔ اگر رسول اللہ کا یہ سٹیٹس ہے سرکار، تو بابے تو شاہی کوئی نہیں۔ ہاں، کیونکہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی ہی کوئی نہیں۔ اس لیے میں کھول کھول کر چیزیں بیان کرتا ہوں تاکہ کسی موٹے دماغ میں بھی کوئی کہیں کو کیڑا گھسا ہوا ہے نا، کسی شیطان نے گھسایا ہوا ہے، تو اسے سمجھ آ جائے۔ قرآن اور احادیث اپنی تعلیمات کے اندر اتنے واضح ہیں کہ اس میں شیطان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ مولوی ہیں جو آپ کو آیات اور احادیث نہیں بتاتے بلکہ اپنے بزرگوں کی تعلیمات بتاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جب ہم آپ کو سمجھاتے ہیں تو ان کی چیخیں نکلتی ہیں، کیونکہ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ انجینئر صاحب جو بتا رہے ہیں نا، تو سب سے پہلے تو آ کے ہمارے گاٹے ہماری عوام نے فٹ ہونا ہے کہ جناب تسی کے سانو قرآن حدیث پڑھا دے رہے۔ ہمارے ایک بھائی گجرانوالہ سے ریورٹ ہو گیا ہے، وہ پہلوان، کئی سال پہلے کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں میں ٹی ایل پی کا بہت سرکردہ رکن تھا، اور اس حد تک کہ میں نے ڈی ایس پی کی ٹانگیں توڑ دی تھی میلاد کے جلوس کے ایشو میں۔ اب اتنا کٹر کوئی ہو اور اس کو میرا کلپ پہنچ جائے کہ بابے تو شاہی کوئی نہیں، کہتا منو بھی بڑا غصہ کہ جے اے انجینئر غلط کہہ رہا تھا انجینئر نو میں نہیں چھڈنا، تے جے صحیح کہہ رہا تھا میں اپنے بزرگ نہیں چھڈنے۔ اور وہی ہوا جب وہ بندے نے ساری گستاخانہ عبارتیں اور ساری چیزیں دیکھیں، اینڈ پہ کہتا ہے میں اپنے مولوی کے پاس چلا گیا۔ میں کہ مولوی صاحب تسی سانو بچپن تو نماز ہی غلط دسی ہے۔ اب مولوی کے دماغ میں نہیں تھا کہ وہ کیا بات کر رہا ہے، کہنے لگا نہیں نماز یہی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ اخلاص پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے۔ انہیں کہا نہیں یہ گلا نہیں میں کر رہا، رفع الیدین دا پوچھ رہا، ہاں وچ پڑھنے دا نہیں، باہر نکل تھوڑی دیر، پوسچرز۔ تو کہنے لگا مجھے ٹائم دیو۔ اچھا ہوں تھوڑی دیر پہلے تے تیری نماز سنو تے ہوں ٹائم منگنا ہے، پھر ٹائم قیامت تک ہے۔ انہوں نے نہیں پھر دسیا کہ نماز کا طریقہ کتنے لکھا ہے۔ تو اس لیے پھر ان کو جب ان کی عوام ان کے گاٹے فٹ ہوتی ہے نا، تو وہ پھر سارا غصہ میرے اوپر نکالتے ہیں۔ ظاہر ہے سارا پریشر میرے اوپر ہی آئے گا، اور الحمدللہ میں چاہتا بھی ہوں کہ میرے کسی اسٹوڈنٹ پہ کوئی پریشر نہ آئے۔ جنہیں غصہ کڑنا ہے، گالاں کڑنی ہے، منو کڈو، ہاں انہوں نے چھڈ دو۔ یہ اللہ دے بندے نے تواڈے پیچھے ہی نمازاں پڑھ رہے ہیں، آپ کو یہ چندے دے رہے ہیں، آندہ بھی انہوں نے ادھر ہی رہنا ہے۔ ہم نے کوئی اپنی چندہ بک نہیں بنائی، کوئی مسجد نہیں بنائی، کوئی مدرسہ نہیں بنایا، ٹھیک ہے۔ آپ کے ساتھ ہی ان کو
اٹیچ رکھا ہے، صرف یہ ہے کہ انہوں نے اپنے عقائد جو ہے اس شخص کی تعلیمات کے مطابق کر لیے ہیں جس کی قبر مدینے میں ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہمارے روحانی باپ ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، اور یقیناً پھر نبی امت کے روحانی باپ ہیں، الحمدللہ۔ تو غصہ جس نے نکالنا میرے اوپر نکالے، باقی ان کو آپ لوگ تنگ نہ کیا کریں، کیونکہ تنگ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کو دلیل پیش کرنی پڑے گی، اور وہ آپ کے پلے کوئی دلیل نہیں ہے۔ قرآن اپنی توحید کے اندر اتنی سینسٹیوٹی شو کرتا ہے کہ وہ پھر یہ لحاظ نہیں کرتا کہ اللہ کے مقابلے پہ کوئی فرشتہ آ رہا ہے، جن آ رہا ہے، پیغمبر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات کو بالکل اسٹریٹ اوے بیان کرتا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کی جرت ہے کہ اللہ کے حضور کسی کی شفاعت کر سکے؟ ہاں، اس کے اذن سے۔ پھر سورہ نبا میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ رحمان کے حضور کوئی کلام بھی نہیں کر سکتا، ہاں مگر جس کو اللہ نے اذن دیا ہے وہ بھی اس کی اجازت سے ہی بولے گا، ورنہ بولنے کا بھی اختیار نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ فرشتے بھی سب بنا کے کھڑے ہوں گے، حضرت جبرائیل کی بھی جرت نہیں کہ خود سے کوئی بات کر سکے۔ یار اللہ کے سامنے کو کسی کی سفارش کر سکتا ہے؟ دنیا میں سفارش یہ ہوتی ہے کہ اے بندے نو چھاڑ دو، غلط پھڑ لے جائے، منو پتہ ہے بڑا شریف بندہ ہے۔ اللہ نو کون کہے کہ یا اللہ جی غلط پھڑ لے جائے، میرے کہنے تے چھاڑ دو؟ ہائے 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 ہائے، یہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے پھر اللہ کو پوچھنا پڑتا ہے کہ یا اللہ بندہ صحیح پڑھے ہے، منو اجازت دے کہ میں اس کے لیے تیرے حضور دعا کروں، کیونکہ یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ غلطی نہ پڑھ لے تیرے فرشتہ نے۔ اس لیے شفاعت بالاذن ہے، ڈھونس کے ساتھ، وجاہت کے ساتھ، زبردستی کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کسی پیغمبر کو نبوت دے کر، حکمت دے کر، پیغمبری دے کر مبعوث کریں اور وہ لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگوں میری عبادت کرنا شروع کر دو اللہ کے مقابلے پر۔ ہوئے ہوئے ہوئے، وہ تو ہمیشہ یہی کہے گا کونوا ربانیین، اللہ والے بن جاؤ، بابوں والے نہ بنو، بسبب اس کے کہ تم کتابوں کی تعلیم دیتے ہو، اس کی تدریس کا کام کرتے ہو، سنتے اور سناتے ہو۔ وہ تمہیں کبھی حکم نہیں دیں گے، کوئی بھی پیغمبر، کہ تم اللہ کے مقابلے پر فرشتوں کو اور پیغمبروں کو اپنا رب مان لو۔ کیا وہ تمہیں اس بات کا حکم دے گا کہ تم اسلام لانے کے بعد کافر ہو جاؤ؟ یہ سورہ ال عمران کی آیات ہیں، بالکل کلیئر کٹ۔ پھر سورہ النساء میں جس شان سے آیا، کبھی عیسیٰ ابن مریم اس بات سے آر محسوس نہیں کریں گے کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے، نہ کوئی مقرب فرشتہ اس کی یہ جرت ہو سکتی ہے کہ وہ اس بات سے شرمندگی محسوس کرے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ آپ کے علماء تو ایسے شرمندگی محسوس کرتے ہیں، آپ کسی مولوی کے ساتھ لکھیں اللہ کا بندہ مولانا فلاں، وہ کہے گا پیچھے ایڈی لمبی پہلے دم لگا، ہاں استاذ العلماء، ہاں، اور مفسر قرآن، اور مفسر قرآن ہے کہ قرآن کی تفسیر لکھ کے بابے پکارے نے۔ اللہ کہہ رہا ہے عیسیٰ کبھی آر نہیں محسوس کریں گے کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے، نہ کوئی مقرب فرشتہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے کنکلوڈ کیا ہے کہ اگر ان میں سے بھی کوئی اس بات سے آر محسوس کرے گا، پھر ہم قیامت کے دن جمع کر لیں گے اور عذاب دیں گے۔ جو کوئی جرت کرے گا اللہ کے مقابلے پہ کھڑے ہونے کی، کسی کی جرت ناٹ ایٹ آل۔ پھر 18 انبیاء کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ 18 پیغمبر بھی شرک کرتے نا، ہم ان کے بھی اعمال برباد کر دیتے، باقی تو شاہی کوئی نہیں ہو۔ وہ 18 انبیاء نام لے کر، انبیاء کے ناموں کا یہ گلدستہ ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام بھی شامل ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں، ہمارے نبی علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارے نبی کے لیے تو اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ نے الگ سے سورہ زمر میں فرمایا، اللہ اکبر، کیا نبی فرما دو وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی تم فرما دو کہ میری طرف اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء کی طرف یہی وحی ہوئی ہے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، کہ اگر تم نے بھی شرک کیا تو تمہارے اعمال بھی برباد کر دیے جائیں گے اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو باقی تو شاہی کوئی نہیں،
توحید جب اسٹیبلش ہوگی تو پھر یہ ساری باتیں ہوں گی. پھر قرآن میں 3 دفعہ آئے گا، سورہ الانعام میں، سورہ الزمر میں، سورہ یونس میں، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے نبی تم فرماؤ کہ بالفرض، یہ میں ویسے بالفرض کہہ رہا ہوں، ہاں تو ڈائریکٹ بات ہے، اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے خوف ہے کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. اس کے بعد کسی بابے کی جرت ہے جو یہ کہے کہ جی میں سارے مرید جنت ہی لے جاؤں گا. او لے جاؤ بابے اپنے، اللہ دے بندے ہو. یہاں تو پیغمبروں کی بات ہو رہی ہے. نبی تم فرماؤ کہ اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں، حالانکہ آپ نے کبھی نہیں کرنی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنایا ہے کہ اگر نبیوں کا یہ سٹیٹس ہے تو بابے تشائی کوئی نہیں. یہ بات ہے اور کوئی لحاظ نہیں. سورۃ الاحقاف میں اے نبی تم فرماؤ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی رسول آئے ہیں، مجھے تو خود نہیں پتا کہ خود میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اللہ، اس سے مراد آخرت کا فیصلہ نبی الاسلام کی نہیں، یعنی کہ آگے مستقبل میں کیا ہوگا. ظاہر ہے پیغمبر تو جنتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فرما دو کہ یہ اللہ کے فیصلے ہیں. پھر سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ اے نبی یہ تو تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو حق کے راستے سے ہٹا دیں، اور قریب تھا کہ آپ بھی ان کی بات مان لیتے، کمپرومائز کر لیتے اپنی شرافت کی وجہ سے، بدنیتی کی وجہ سے نہیں. اگر ہم آپ کو تھام نہ لیتے، اور اگر ایسا ہو جاتا تو ہم تمہیں دنیا کی زندگی میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آخرت کی زندگی میں بھی دگنا عذاب، اور تمہیں اللہ کے مقابلے پر چھڑانے والا کوئی نہ ہوتا. یہ رسول اللہ سے خطاب ہو رہا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے. پھر سورۃ الحاقہ میں اتنی سخت آیات ہیں کہ اگر یہ نبی کوئی اپنی طرف سے بات منسوب کر دیں ہماری طرف جو ہم نے وہی نہیں کی، ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ کے ان کی رگے جاں کاٹ دیں، اور تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو جو ان کو بچا سکے ہم سے. مجھے بتائیں جہاں اللہ کے محبوب سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سٹیٹس ہے تو بابے دے شاہی کوئی نہیں. اور یہ آیات کوئی گستاخی والی نہیں ہے. بعض لوگوں کے دماغ میں آتا ہے کہ جی یہ آیات پڑھنے سے کوئی نبی کی شان میں تنقیص ہوگی. نہیں، یہ آیات ہمارے پاس نہ ہوتی تو ہم کافروں کو یہ نہ بتا سکتے کہ یہ کتاب پیغمبر نے نہیں لکھی، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. ورنہ کوئی شخص اپنے بارے میں اس طرح کی باتیں نہیں کرتا. یہاں کو مولوی اپنے بارے میں یہ لکھ سکتا ہے کہ میں تو شاہی کوئی نہیں، مجھے بھی اللہ تعالیٰ عذاب دے گا اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں. نو 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 نو، اپنے آپ نے تو جنتی مننے بیٹھے نے. اس لیے سلمان رشدی کی جو کتاب تھی سٹینک ورسز، اس کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا تھا، باقیوں نے صرف گالیاں دی ہیں، میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا ہے. اس کی کتاب کے اعتراضات کا جواب دیا ہے، وہ ویڈیو میری دیکھیں. اس میں نے یہ آیات کوٹ کی تھی کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اپنے خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے. اس کتاب میں آیات کبھی نہ ہوتی، آتھر اپنے بارے میں تو اس لیول پہ اتر کے کبھی نہیں یار بات کرتا اس طریقے سے جہاں پہ یہ شائبہ ہو جائے کہ لوگ جو ہے وہ اس کی گستاخی نہ کرنا شروع کر دیں. کبھی نہیں کریں گے. پیغمبر کے پیچھے اللہ کھڑا ہے. یہ ہے میرے بھائیوں رحمانی توحید، جس توحید کے اندر اللہ کے مقابلے پر کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی پیغمبر، کوئی شے نہیں. جب لوگ اسے کھڑا کریں وہ خود تو نہیں کھڑے ہوتے. اور دوسرا، کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی پیغمبر، کوئی بابا اپنے کسی نہ نفع کا مالک ہے، خواہ وہ نفع روٹی کھانے کی شکل میں ہو، خواہ کسی اور شکل میں، اور نہ نقصان کا مالک ہے، خواہ وہ نقصان جو ہے وہ پیشاب بند ہونے کی صورت میں ہو، ٹوائلٹ کے ایشوز ہوں یا نیند کا ایشو ہو. یہ تمام کی تمام کمزوریاں ہر انسان کے ساتھ اللہ نے اٹیچ کی ہیں، پیغمبر سے لے کر عام انسان تک، اور ان تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے. اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اللہ کے مقابلے پر یہ لوگ ان تمام چیزوں کے مالک خود ہیں تو وہ کافر ہے. سیدھی سی بات ہے. قرآن و سنت کی تعلیمات بالکل سپورٹ نہیں کرتی اس طرح کی شیطانی توحید کو جو یہ لوگ بیان کر رہے ہیں. رحمانی توحید وہ ہے جو اللہ کے پیغمبر بتائیں گے، اور شیطانی توحید وہ ہے جو یہ بابے بتاتے ہیں اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے منہ میں اپنا لقمہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. ویسے یہ بھی ہم احتیاطاً کہتے ہیں، انہوں نے قرآن و سنت کبھی بیان ہی نہیں کیا، لقمہ کیا ڈالنا ہے انہوں نے. سیدھی سی بات ہے. آیت کوئی اور پڑھتے ہیں اور رزلٹ کوئی اور نکال رہے ہوتے ہیں. قریب بھی کوئی رزلٹ نہیں ہوتا. ان بیچاروں کا کیا لینا دینا قرآن و سنت کی تعلیمات کے ساتھ. اینڈ پہ میں اس کو کنکلوڈ کرنے کے لیے
ایک حدیث بیان کروں اور اس کے کانٹیکسٹ میں تھوڑی سی گفتگو تاکہ یہ ٹاپک کنکلوڈ بھی ہو جائے، کیونکہ یہ تو فیوریٹ ٹاپک ہے، یہ ختم ہی نہیں ہوگا جب تک اس پہ بات کرتے چلے جائیں، کوئی نہ کوئی بات ذہن میں آ جائے گی۔ ان ساری چیزوں کے جواب میں اینڈ پہ ان کے پاس آرگومنٹ صرف یہ ہے کہ یہ اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی مسلمان بھی یہی کہتا ہے، جب آپ کو کہتا ہے یہ آیات جو ہیں بتوں کے بارے میں نے تو انبیاء کے بارے میں بتا دی، اب یہ بھاگ نہیں سکتے۔ جب یہ کہتے تھے یہ من دون اللہ جو ہیں وہ بت ہیں، میں نے بتایا انبیاء کو بھی من دون اللہ کہا گیا، اگر اللہ کے مقابلے پہ کوئی کھڑا کر دے، انبیاء کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور کھڑا کرنے والوں کا ہے۔ تو الٹیمیٹلی ان کے پاس آخری بہانہ یہ ہے کہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے، جس طرح کافر کہتے تھے۔ اب آپ سوچیں گے مسلمان یہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ کہتا ہے مسلمان، جب یہ کہتا ہے کہ ایتے کافروں کے بارے آیتاں نازل ہوئی ہیں، ایتے یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے، تو یہی کہہ رہا ہے نا آپ کو کہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے، یہ ہمارے اوپر نہ اپلائی کرو قرآن و سنت کو۔ اور کیا مطلب ہے اس کا؟ تو اس کلمہ کو کافر سے، اس کلمہ کو غدار سے پوچھو، قرآن اس لیے نازل ہوا تھا کہ تم لوگ یہ بکواس کرو کہ یہ اگلے لوگوں سے متعلق چیزیں ہمارے سے متعلق چیزیں ہی نہیں ہیں، اور لعنتی ہو۔ یہ لعنتی ہو تو بہت چھوٹا لفظ ہے، یہ کافر ہیں جو یہ بات کلیم کر رہے ہیں کہ یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے۔ اور بھائی سورۃ البقرہ اللہ نے شروع میں اس لیے رکھی کہ پتہ چلے کہ جب امتیں بگڑتی ہیں نا تو یہ سٹیپس طے کرتی ہیں۔ اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں تھا کہ یہ امت وہ سٹیپ طے نہیں کرے گی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے اس کے ثبوت میں، جی ثبوت میں بخاری مسلم میں حدیث ہے، تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے، قدم با قدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں بھی داخل ہوا تم بھی وہی کام کرو گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں؟ تو نبی علیہ السلام ہمیں خود بتا کے گئے ہیں کہ یہود و نصارہ کی تمام خرابیاں من و عن اس امت میں بھی آئیں گی، شکل مختلف ہوگی لیکن انٹینسٹی وہی ہوگی۔ ہاں، انہوں نے کہا اللہ کا بیٹا، انہوں نے کہا نور من نور اللہ، دیکھیں، اور وہ کہتے ہیں وچو نکلے ہیں۔ ہاں، پھر وہ ایگزامپل دیتے ہیں، ایسے ہاتھوں کے اشارے بھی کرتے ہیں۔ اب انہیں کیا پتا کہ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قریب ہے آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ یہ رحمان کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں۔ اگر زمین و آسمان اور پہاڑوں کے احساسات ہوتے تو ان پہ پھٹ پڑتے کہ اتنی بڑی گالی دے رہے ہو اللہ کو۔ انہوں نے وہ گالی ذرا مہذب انداز میں دے دی، جس طرح میں آؤٹ آف ویڈ لاک لفظ یوز کرتا ہوں، حالانکہ اسے میں اردو میں یا پنجابی میں بولوں تو وہ بڑا سخت لفظ ہے، آؤٹ آف ویڈ لاک، شادی کے بغیر پیدا ہونے والا۔ تو کام تو یہی کر رہے ہیں کہ یہ الفاظ مختلف استعمال کرتے ہیں، کام انہوں نے وہی ڈالا ہوا ہے، وہی خرابی ان کے اندر موجود ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اندر وہی خرابیاں آ جائیں گی۔ اچھا، وہی ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب جو توحید کے نام پر توحید کے خلاف حملہ کرنے کے لیے کانفرنسز کرتے ہیں، توحید کانفرنس کے نام پہ، یہ حدیث ان کی موت ہے بخاری مسلم کی۔ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہود و نصارہ کا فیشن جو ہے نا میری امت میں آ جائے گا، یعنی اگر وہ پینٹ شرٹ پہنیں گے تو یہ بھی پینٹ شرٹ پہنیں گے، اور سارا ان کا فیشن پینٹ شرٹ میں گھس گیا۔ انہوں نے جو 76 موبائل مریدوں کے پیسوں کے اٹھائے ہوئے اتنے لمبے لمبے اسمارٹ فون، وہ نہیں آتے، جو دہشت گرد قسم کے پیچھے باڈی گارڈ رکھے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ میں جو اجمیر شریف کی بنی ہوئی کلاشن کوف ہے، ہاں، اور بغداد شریف کی بنی ہوئی وہ پراڈو جس میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یا بغداد شریف کے بزرگوں کی بنائی ہوئی، ہاں، وہ بھی تو گوروں کی ہے، وہ نہیں نظر آتی ان کو۔ کہتے ہیں یہود و نصارہ کا فیشن آ جائے گا۔ ہم نے اس کے جواب میں کہا تھا نہ، پرانیاں گلاں، پرانے بانے، پرانے بابے لے جاؤ تو۔ اس کا شان نزول، شان ارشاد جامعہ ترمذی میں موجود ہے۔ ہمارے نبی نے خود ہمیں کلیئر کر دیا ہے کہ میں اپنی امت کو ڈرا رہا ہوں کہ یہود و نصارہ کے فاسد عقائد بھی میری امت میں آئیں گے، تم نے ان سے بچنا ہے۔ جامعہ ترمذی میں وہ حدیث موجود، مشکات میں بھی موجود۔
اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 کے کانٹیکسٹ میں مفسرین اس حدیث کو لیتے ہیں کہ غزوہ حنین کے موقع پر نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ ایک جگہ سے گزرے. ایک درخت تھا جسے ذات انواد کہا جاتا تھا. وہاں مشرکین عرب اپنا اسلحہ لٹکاتے تھے, ٹچ کرتے تھے, اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جب ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنی تلوار یہاں لٹکا دیں گے نا تو اس کی برکت سے ہمیں جنگ میں فتح ہوگی. تو صحابہ اکرام نے, سرکار بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نے نہیں, صحابہ اکرام نے حضور کو مشورہ دیا, یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لیے ایک درخت مقرر کر دیں, ہم بھی وہاں اسلحہ لٹکا لیا کریں. مجھے بتائیں کیا کوئی صحابی شرک کا مشورہ دے گا؟ نیور. اور یہ جو مشورہ تھا یہ کوئی شرکیہ بھی نہیں تھا, وہ صرف یہ کہہ رہے تھے کہ درخت سے ہم نے برکت حاصل کرنی ہے. انہوں نے درخت کو کوئی سجدہ نہیں کرنا تھا. یہ آپ کو کہتے ہیں نا جی ہم کو سجدہ کر رہے ہیں, جی سجدے کے لیے تو 7 اعضاء کا لگنا ضروری ہے, اور جائلو ماتھا لگنا سجدے کی اصل ہے, اور ٹو باؤ ڈاؤن ہونے سے بھی سجدہ ہو جاتا ہے. بے شرمو. اور صحابہ کرام کی کوئی ایسی نیت نہیں تھی, لیکن نبی علیہ السلام نے اسے بھی شرکی ایکٹیویٹی قرار دے دیا. آپ نے کہا سبحان اللہ, اوے تم نے تو وہی بات کر دی جو اصحاب موسیٰ نے کی تھی. یار یہ صحابہ کرام کی توہین میں نہیں کر رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اگر 70,000 صحابہ مرتد ہوئے ہیں تو کوئی نعوذ باللہ میں نے کوئی ان کی توہین نہیں کی, یا حضور کے یہاں صحابہ نے شرکیہ مشورہ دیا ہے بقول حضور کے, تو میں نے اس میں کوئی صحابہ کی توہین نہیں کی. انسان تھے نا, پیغمبر تو نہیں تھے, غلطی ہو سکتی ہے. اور تم نے تو صحابہ موسیٰ والی بات کر دی کہ جب وہ سمندری جھیل کراس کر کے ایک ایسی قوم سے گزرے, نبی علیہ السلام نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 تلاوت کی. وہاں انہوں نے چند لوگوں کو بتوں پر اعتکاف کیے ہوئے, دھیان رکھے ہوئے بیٹھے دیکھا, اور کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی اللہ کا کوئی بت مقرر کر دیں. اور موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے, انہوں نے پیچھے سے بچڑے کو بت کے طور پہ بنا لیا, بنایا اللہ ہی کا بت تھا انہوں نے. تو موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا, انہوں نے کہا کہ میں ایسی جاہل قوم سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. تو حضور نے کہا کہ جس طرح انہوں نے اللہ کا بت مانگا تھا نا, تم بھی وہی کام ڈال رہے ہو. اللہ اکبر. اندازہ کریں, حالانکہ درخت کو کوئی پوجا کرنے کے لیے نہیں مانگا تھا, نہ اس کے سامنے جھکنے کے لیے, صرف اس کے ساتھ ٹاکیاں لٹکانے کے لیے. ہاں, پیر شلوار شاہ. ہاں. اور یار ضیاء الحق کے مزار کے اوپر بھی لوگوں نے ٹاکیاں باندھی ہوئی ہیں. حضور نے کہا تم نے تو وہی کام ڈال دیا آج. اللہ کی قسم تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے, یعنی جس طرح کے کام اگلے لوگوں نے کیے تم بھی کرو گے. اب اس کو جوڑ لیں بخاری مسلم کی اس حدیث کے ساتھ, اللہ کی قسم تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے, قدم با قدم بالشت بر بالشت. اور وہ سارے کام اب اس امت میں بھی ہو رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے یہ مثال دی ہی شرکی ایکٹیویٹیز کے اوپر تھی. اسی لیے حضور نے اس طرح ڈرایا امت کو, اس طرح ڈرایا. دیکھیں آخری وقت جب کوئی دنیا سے انسان جانے لگتا ہے نا, تو اس کی خواہش ہوتی ہے میں اپنی ساری وصیتیں کر دوں. میں نے اس کے اوپر ریسرچ پیپر نمبر 1 میرا یہی ہے, رسول اللہ کی آخری وصیتیں. اس میں نے وہ ساری حدیثیں جو قبروں سے متعلق تھی بیان کی. حضور کے لیے سب سے سینسٹیو ایشو ہے ہی توحید تھا, اس لیے آپ نے آخری وقت کے اندر توحید کے اوپر ہی بات کی ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے آخری دن بیماری کے چل رہے تھے, آپ تکلیف کی وجہ سے بار بار اپنی چادر اپنے چہرے مبارک سے ہٹاتے, پاس ایک پانی کا برتن تھا اس سے ہاتھ گیلا کر کے بخار کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے, اور بار بار یہ کہتے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. آخری وقت کیا بات ہو رہی ہے کہ نبیوں کو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا نہ کر لیا جائے. اور اما عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ ہمیں ڈرا رہے تھے, اور اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو میں حضور کی بیوی ان کی قبر مبارک کو لوگوں کی زیارت کے لیے اوپن چھوڑ دیتی, یعنی حجرے کی دیوار گرا دی جاتی, جو چاہے جس وقت چاہے قبر رسول پہ حاضر ہو. حجرے کی دیوار نہیں اما عائشہ نے گرائی, آج تک نہیں گری اللہ کے فضل سے. آج بھی وہ خیر اب تو بہت پیچھے جا چکی ہے, اب جالیاں اس کے آگے. اما عائشہ کو تو کسی نے نہیں کہا کہ حضور نے کہا تھا مجھے تو تم سے شرک کا خدشہ ہی نہیں ہے, تو آپ آخری وقت میں اس کو شرک سے کیوں ریلیٹ کر رہی ہیں؟ اس زمانے میں کہانیاں نہیں ہوتی تھی. وہ آپ میری ویڈیو دیکھیں, مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں. وہ حضور نے اسپیسیفکلی صحابہ کرام کے بارے میں کہا تھا, اور صحابہ کے پیٹرن پہ صرف ایک جماعت
قیامت تک شرک سے محفوظ رہے گی، یہ میں مانتا ہوں. ایک جماعت جس طرح کہ بنی اسرائیل پوری کی پوری گمراہ ہو گئی، یہ امت پوری گمراہ نہیں ہوگی. اس لیے حضور نے کہا تھا مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں کہ یہ ساری مشرک ہو جائے. باقی وہ ویڈیو آپ دیکھ لیں. حضور تو صحیح بخاری میں ہے، حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ممبر پہ حضور سے خود سنا ہے کہ دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا تھا، عیسیٰ ابن مریم کو. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. اور پھر ایک اور حدیث بخاری مسلم دونوں میں، حضور کے بیماری کے دن آخری چل رہے ہیں، حضور کی 3 بیویاں حضور کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں. ظاہر ہے سب سے ایک کلوز رشتہ اس حوالے سے. اور پھر یہ بھی آزمائش کہ وہ حضور کی وفات کے بعد کوئی اور خامن بھی چوز نہیں کر سکتی. یہ کتنی بڑی آزمائش ہے. مرتبہ امہات المومنین کو ویسے نہیں مل گیا. آپ سیدہ عائشہ کی تکلیف کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک 18 سال کی بچی جس نے حضور کے بعد 47 سال زندہ رہنا ہے، اس کو اللہ نے ایک بچہ بھی نہیں دیا کہ اس کے سارے زندگی گزار لے. اکیلا وہ 47 سال کا سفر انہوں نے اس حجرے میں کیا ہے. اس تکلیف کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ اہم ہی نہیں اتنا بڑا مرتبہ. عمار ابن یاسر جو ہے وہ کوفے کے ممبر پہ کہہ رہے کہ لوگوں عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے. مرتبہ نہیں کم ہو سکتا. اگرچہ انہوں نے خلیفہ وقت کے خلاف خروج کیا، مرتبہ نہیں کم ہوا، لیکن اللہ تمہیں آزما رہا ہے کہ عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو حضرت علی کا ساتھ دے کر، کیونکہ وہ اولی الامر منکم وہ ہیں. لیکن عمار ابن یاسر نے اما عائشہ کا مرتبہ نہیں کم کیا کہ ان کی اس غلطی سے ان کی زندگی کو 0 سے ملٹیپلائی کر دے. کہا دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی زوجہ ہیں. یہ ایک آزمائش ہے کہ تم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے یا عائشہ کی اطاعت کرنی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں میں عمار ابن یاسر والا شیعہ ہوں، میں رافضی والا شیعہ نہیں ہوں. مرتبہ کم نہیں ہوگا، ہاں اختلاف رائے اپنی جگہ رہے گا. تو اما عائشہ اس حجرے میں رہی 47 سال تک. تو اما عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں، سیدہ ام سلمہ بیٹھی ہوئی ہیں اور ام حبیبہ بیٹھی ہوئی ہیں. 3 بیویاں حضور کی، اور ان میں سے یہ تو سینئر بیویاں ہیں، اسلام میں بھی سینئر ہیں. انہوں نے ہجرت مدینہ سے پہلے ہجرت حبشہ بھی کی ہوئی ہے. تو وہ ہجرت حبشہ کا ذکر کرتے ہوئے کہتی ہیں ام حبیبہ اور ام سلمہ کہ یاد ہے کہ جب ہم وہاں سے گزرے تھے ہم نے ایک ماریا نام کا گرجا دیکھا تھا جس میں کچھ قبریں بھی تھیں اور تصویریں بھی لٹکی ہوئی تھی. حضور نے بس یہ بات سنی، آپ تکلیف کے عالم میں اٹھ کے بیٹھ گئے. توحید از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ اینڈ ہز بیلوڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہا یہی تو ان میں خرابی تھی، جب ان کا کوئی نیک بندہ یا پیغمبر فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر کے اوپر سجدے شروع کر دیتے تھے، تصویریں لٹکا لیتے تھے. قیامت کے دن یہ بدترین مخلوق بنا کر اٹھائے جائیں گے. اللہ اکبر. اور حضور نے پہلے ہی ڈرا دیا کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا. اور مسلم شریف میں حدیث ہے، جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے یہ بات کہی اور میں نے خود سنی کہ دیکھنا اگلے لوگوں میں جب ان کا کوئی پیغمبر یا نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا وہ اس کی قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے. تم نے یہ کام نہیں کرنا میرے ساتھ. میں کہتا ہوں کس لیول پہ اتر کے آپ کے پیغمبر نے آپ کو سمجھایا ہے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یار کون ہوگا جو اتنا آپ کی آخرت کے ساتھ محبت کرے گا بجز ہمارے پروفٹ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مسند احمد کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بنا دینا کہ لوگ اس کی پرستش شروع کرتے. اپنی قبر کو بت کہہ دیا. وہ قبر جو ہمیں ہمارے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز ہے، جس قبر کی حاضری اس پلانٹ ارتھ کی سب سے بڑی نفلی عبادت ہے، اس قبر کو بھی کہہ دیا کہ یہ بت ہوگا اگر اللہ کے مقابلے پر اس پہ بھی سجدے شروع ہو جائیں گے. اور تواڈے بابے دے مزار تے شاہی کوئی نہیں، لے جاؤ تم بابے اپنے. جس قبر کی عظمت تھی اس کا سٹیٹس کلیئر کر دیا ہے، اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا کہ لوگ پوجا کریں. نبی کا تو کوئی قصور نہیں، لیکن حضور خود اپنی قبر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اسے بت نہ بنانا. ابو داؤد میں حدیث ہے میری قبر پہ میلہ نہ لگانا. تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے اللہ تمہارا درود مجھ تک پہنچا دے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.
درود کے لیے بھی میلہ نہیں لگانا. تمہارا درود میرے تک پہنچ جائے گا. سلام عرض کرو اور نکل جاؤ آگے. میلہ نہ لگانا. وہ 4 کتابوں میں، الموطا امام مالک میں، فضل الصلاۃ علی النبی میں، المصنف ابن ابی شیبہ اور سنن کبریٰ البیہقی میں، کہ عبداللہ بن عمر جب بھی مدینہ شریف سے نکلتے سفر کے لیے یا واپس آتے، ان کی روٹین تھی کہ مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے، قبر رسول پر آ کر عرض کرتے السلام علیک یا رسول اللہ. پھر حضرت ابو بکر کی قبر پر السلام علیک یا ابا بکر، اور پھر حضرت عمر کی قبر پہ السلام علیک یا عمر. ایک روایت میں یا ابتا، اے میرے باپ آپ پر سلام ہو. وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، اس قبر جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں. اس کی بنیاد پہ آپ نے اپنے بزرگ بابوں کے جو مزار کلیم کیے میں نا، یہ سب فراڈ ہے. باقی مزارات، گنبد خضرا، یہ ایک الگ سے ایک سینسٹیو ٹاپک ہے، اس پہ میری الگ سے ویڈیوز ریکارڈ ہے. وہ پھر مجھے 2 گھنٹے اور لگ جائیں گے. اس کے لیے آپ میری ویڈیوز دیکھیں. میں نے ایک مقدمہ جو ہے وہ توحید کے حوالے سے کلیئر کیا. میرے بھائیو، یہ آج جتنی بھی گفتگو میں نے کی، اس کے پیچھے یہ بھی انٹینشن تھی کہ یہ جو آئے دن میرے حوالے سے چیزیں اٹھاتے رہتے ہیں، تو یہ نیا ایک مارکیٹ میں تازہ ایک اعتراض آیا تھا کہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے مقابلے پر انبیاء شے کوئی نہیں. تو کیا کسی مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے مقابلے پہ انبیاء کوئی شے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر وہ تو کرسچن ہے. یہ تو کرسچنز کا عقیدہ ہے کہ پیرلل میں 3 گاڈ ہیں، اللہ، جیزس کرائسٹ اور ہولی گوسٹ، حضرت جبریل علیہ السلام. کہتے مجھے یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہو، خود ہو ایجنٹ ان کے، کہ تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ پیغمبر اللہ کے مقابلے پہ کوئی شے ہے. پھر یہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں وہ علی بھائی مسئلہ یہ نہیں ہے. وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر تو اللہ کے مقابلے پہ ہے ہی نہیں ہے، خود نہ آپ کھڑا کریں. وہ تو میں نے آپ کو قرآن سے آیات بتا دی کہ اللہ تعالیٰ نے خود انہیں کھڑا کیا ہے مقابلے پہ، اس لیے کہ لوگوں نے کھڑا کیا ہوا تھا. پھر اللہ نے مقابلے پہ کھڑا کر کے اپنا سٹیٹس واضح کیا کہ یہ اللہ ہے اور یہ اس کے پیغمبر ہے. ہاں، قل فمن یملک من اللہ شیئا، اے نبی ان سے فرماؤ بھلا اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو، اس کی ماں کو اور جتنے بھی زمین پہ ہیں سب کو ہلاک کر دے. یہ اللہ نے خود سے کیوں مقابلے پہ کھڑا کیا؟ تاکہ آپ کا دماغ کھولے، کیونکہ سٹارٹ اس آیت کا ان الفاظ سے ہوا ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. یا آج کی زبان میں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء اور بابے بھی اللہ کے مقابلے پہ بڑی شے ہیں، کفر کر رہے ہیں. قل فمن یملک من اللہ شیئا، بابے تے شے کوئی نہیں، شیئا. اے نبی تم فرماؤ کہ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ، ان کی ماں اور سب لوگوں کو ہلاک کر دے. اس سے بڑھ کر تو کوئی، وہ جو پھر ڈاکٹر سار صاحب والی بات ہے، اس سے بڑھ کر ننگی توحید بیان ہی نہیں ہو سکتی. یہ ننگا وہ والا ننگا ہے، تلوار کو ننگا کرنا سمجھانے کے لیے. اللہ کے فضل سے بڑے عرصے سے یہ میرے دماغ میں تھا کہ میں آپ کو یہ ان الفاظ کے ساتھ بھی ذرا کلیئر کر دوں جو یہ ٹرمز یوز کرتے ہیں، شیطانی توحید اور رحمانی توحید. میرے خیال ہے میں نے آلموسٹ 1.5 گھنٹے کے اندر اتنا کچھ آپ کو دے دیا ہے. ویسے تو میں الحمدللہ فی البدی 1.5-2 گھنٹے اور بول سکتا ہوں صرف اس بات پہ، لیکن وہ پھر ویڈیو لمبی ہو جائے گی. میرے خیال ہے اتنی ویڈیو کافی ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کا راستہ اختیار کرنا چاہیں اور پیغمبروں کی توحید جو کہ رحمانی توحید ہے اسے اڈاپٹ کرنا چاہیں، اور بابوں کی بتائی ہوئی جعلی توحید جو کہ شیطانی توحید ہے اس سے جان چھڑانا چاہیں، اور اپنی نسبت کو اس شخص کے ساتھ مضبوط کرنا چاہیں جس کی قبر مدینے میں. صلو علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.